پاس اطراف اور اکناف سے اہل علم حضرات کی طرف سے ہونے والی دینی محنتوں کی بہت قدر کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ علماء اکرام کی نگرانی میں جو دینی تعلیم حاصل کی جا رہی ہے، اس دینی تعلیم حاصل کرنے کی اہمیت اور اس کے فوائد آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں دعوت و تبلیغ کی محنت کی برکت سے ہو، علماء اکرام کی مختلف تنظیموں اور تحریکوں کی برکت سے ہو، یا مدارس کی محنت ہو، مکاتب کی محنت ہو، چھوٹی بچیوں کے ساتھ ساتھ بڑی خواتین پر دینی محنتیں ہوں، ان ساری محنتوں کے ذریعے سے ایک دینی ماحول، ایک مسلمان سماج کہ مسلمان لڑکا کیسے ہو، مسلمان لڑکی کیسے ہو، ایک مسلمان نسل کیسے ہو، ہمارے چال چلن سے، ہمارے چہرے مہرے سے، ہمارے لباس سے، ہماری تجارت اور معاشرت سے ایک اسلام جھلکے، پتہ چلے کہ مسلمان بات کر رہا ہے، پتہ چلے کہ مسلمان لڑکی جا رہی ہے، مسلمان ماں بہن زندگی گزار رہی ہے۔ ایسا نہ دکھے کہ اندر سے تو کلمہ پڑھا ہوا مسلمان ہے، عقیدے بھی مسلمانوں کی طرح سمجھ رہا ہے، رکھ رہا ہے، لیکن اس کا ظاہر، اس کا چہرہ مہرہ، اس کی چال چلن یہ سب یہودیوں کی طرح ہے، کافروں کی طرح ہے، مسلمان دکھتا ہی نہیں ہے۔ یہ جو حالت ہے یہ بہت خطرناک حالت ہے۔ تو ماحول بھی آس پاس کا دینی ماحول بنانے کی کوشش، اس سے ہمارا ظاہر بھی اسلام کی طرح لگے، باطن بھی اسلام کی طرح لگے، یہ بہت اہم کوشش ہے جسے ہم سب کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیا کرو، بھلی بات کرتے رہا کرو، ماحول اور سماج کے لحاظ سے اچھی باتیں بتاتے رہا کرو، اچھی باتیں بولتے رہنے سے کبھی نہ کبھی ضرور فائدہ ہوگا۔ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرتے رہنے سے، بھلی بات بتاتے رہنے سے بہر صورت فائدہ ہوگا۔ یہ جو ترجمہ کیا گیا نصیحت کرتے رہنا، دینی اور بھلی بات بتاتے رہنا، وہ ہمارے اہل علم حضرات سمجھتے ہیں فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ میں دوام ہوتا ہے۔ دوام کا مطلب یہ ہے کہ پائیدار، ایک بار بولے چھوڑ دیے، دو بار بولے چھوڑ دیے، تین بار بولے چھوڑ دیے، اس سے کچھ نصیحت سے فائدہ نہیں ہوتا۔ بولتے رہنا چاہیے، ماحول بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، کرتے کرتے ہی انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ اس کی مثال ہم سمجھ سکتے ہیں، اگر کبھی طوفان کی طرح بارش برس گیا، پورے جھاڑ اکھڑ گئے، پورے زمین ہل گئی اور بنیادیں اکھڑ گئی، اتنا بڑا طوفان آیا، ایسے بڑے طوفان سے ظاہر سی بات ہے بربادی ہی آتی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہلکی ہلکی بوند اور بارش جو کھیت کو بھی ضروری ہے، باغیچے کو بھی ضروری ہے، اناج اگنے کے لیے ضروری ہے، وہ مسلسل اپنے موسم کے لحاظ سے برستی رہتی ہے، تو وہ انسانوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، جانوروں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ تو ایسے ہی تسلسل کے ساتھ ہونے والی محنتیں، روزانہ ہونے والی محنتیں، مسلسل ہونے والی دین کی یہ محنتیں، اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے بڑے بڑے طوفان اور زلزلوں کی طرح ہونے والے جلسوں کے مقابلے میں۔ یہ جو روزانہ کی محنتیں کی جاتی ہیں، یہ روزانہ کی محنتیں ہلکی ہلکی بارش کی طرح ہے جو موسم کے لحاظ سے روز برستی ہے، اور جو ہنگامی طور پر کیے جاتے ہیں، اتنے لاکھ کا مجمع، اتنے کروڑ کا مجمع، اتنے ہزار کا مجمع، وہ طوفان اور زلزلے کی طرح ہے، کبھی فائدہ بھی ہوگا، کبھی نقصان بھی ہوگا۔ کسی کے فائدے کا انکار نہیں ہے، لیکن جس رخ پر ہمیں چلنا ہے وہ یہ ہے روزانہ کی محنت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، اسلام شروع میں اجنبی تھا
اور آگے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پھر اسلام اجنبی بن جائے گا۔ فطوبی للغرباء، ایسے اجنبی زمانے میں جو اجنبی بن کر رہتا ہے وہ بڑا مبارکباد بندہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اسلام جب شروع میں آیا تو اس کے احکام کو، اس کے ارکان کو، اسلام کی تعلیمات کو کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ نماز کیا چیز ہے، روزہ کیا چیز ہے، زکوٰۃ کیا چیز ہے، کوئی جانتا نہیں تھا۔ ایسے اسلام شروع ہوا۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ ان چیزوں سے پھر ناواقف ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ کیا ہے نہیں معلوم، حج کیا ہے نہیں معلوم، ارکان اسلام کیا ہے نہیں معلوم۔ ایک زمانہ ویسا آئے گا کہ لوگ اسلامی تعلیمات سے نابلد اور ناواقف ہو جائیں گے۔ ایسے زمانے میں کوئی بندہ دین اسلام پر 100% چل رہا ہے تو وہ بندہ اللہ کے نبی کی نظر میں بڑا مبارکباد ہے۔ اب یہی ماحول ہم دیکھ لیں، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس حدیث کا مصداق یہی 14ویں صدی کا زمانہ ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ محدثین نے جو تشریح کی ہے وہی تشریح بتانا پڑے گا کہ وہ زمانہ اب جو آیا ہے وہی ہے یا وہ زمانہ آگے آنے والا ہے، ہم اسے متعین طریقے سے نہیں کہہ سکتے۔ اتنی بات تو ہے کہ جب زمانے میں اسلام پر چلنے والے کو دھتکار دیا جائے گا، اسے الگ نظر سے دیکھا جائے گا، ویسے زمانے پر اسلام پر باقی رہنے والے یہ مبارکبادی کے قابل بندے ہوتے ہیں۔ اب یہ زمانہ ہے یا آگے آنے والا زمانہ ہے وہ اللہ بہتر جانے۔ چھٹی آئی ہے، 35 منٹ کے اندر بیان مکمل کرنا ہے، تو ہو سکتا ہے ایک ہی عنوان مکمل ہو، اگر ہو جائے تو دوسرا بھی ذکر کر دیں گے۔ فطوبی للغرباء، حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایسے زمانے میں جو اسلام پر چلتے ہیں وہی مبارکبادی کے قابل ہیں۔ اس حدیث سے ہم کو جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر زمانہ ایسا ہمیں محسوس ہو رہا ہے، ڈاکٹر بننے کو ترجیح دے رہے ہیں، لائر بننے کو ترجیح دے رہے ہیں، IPS IAS بننے کو ترجیح دے رہے ہیں، جرنلسٹ بننے کو ترجیح دے رہے ہیں، عصری اور انگریزی تعلیم پڑھا کر اپنے بچوں کو بڑی بڑی ڈگریاں دلانے کو اہمیت دے رہے ہیں، حافظ بنانا، عالم بنانا، دین پر چلنا، مسلمان بن کر جینا مرنا، یہ اگر دشوار بنا دیا گیا ہے، ایسے زمانے میں اپنے کو سچا مسلمان بنانا ہی گویا کہ اس حدیث کا مصداق ہے کہ جب زمانے میں لوگ اسلام پر چلنے کو، مسلمان باقی رہنے کو، اسلام پر عمل کرنے کو کوئی گری ہوئی چیز، گھٹیا چیز سمجھ رہے ہیں۔ حافظ بننے سے پہلے تو اہمیت دیتے ہیں کہ بچہ ماشاءاللہ حافظ قرآن بن رہا ہے، لیکن ساتھ میں پھر یہ بھی بولتے ہیں کمائے گا کیسے، کھائے گا کیسے، کرے گا کیسے، بیوی بچوں کو کیسے پالے گا۔ رشتہ آتا ہے حافظ صاحب، عالم صاحب کا تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ڈاکٹر کا، انجینئر کا، لائر کا، فلاں کا آئے، چاہے وہ گنڈا ہی کیوں نہ ہو، حرام خور ہی کیوں نہ ہو، سود خور ہی کیوں نہ ہو، لینڈ مافیا ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی جتنی بھی حرام کاریاں ہیں پیسے کے ساتھ ہیں، دولت کے ساتھ ہیں، عہدے کے ساتھ ہیں، تو وہاں پر بڑھ بڑھ کے رشتے طے کیے جاتے ہوں، تو سمجھ لو کہ فطوبی للغرباء یہ زمانہ آ گیا جہاں پر اجنبی بنا کر دیکھا جا رہا ہے تمہارے اسلام پر چلنے۔ داڑھی نکال کر بغیر داڑھی کے ہے، حرام خوری کے ساتھ ہے، شراب خوری کے ساتھ ہے، جوا خوری کے ساتھ ہے، سود خوری کے ساتھ ہے، رشوت خوری کے ساتھ ہے، اس سے رشتہ جوڑنے کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اس کے بمقابل جو حلال کما رہا ہے اور دین پر چل رہا ہے، ضرورت کے بقدر ضرورتیں پوری کرنے کا مال اس کے پاس موجود ہے، دوسروں کے پاس بھیک نہیں مانگ رہا ہے، لون لینے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، بینکوں کے پیچھے اپنے چپل گھسنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، اپنی عزت گما کر باپ دادا کی حلال طریقے سے کمائی ہوئی کمائی کے کاغذات بینک میں رکھ کر لون لینے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی کی طرف سے آئے ہوئے زیورات کو بینک میں رکھ کر لون لانے کی ضرورت نہیں ہے، ان سارے قرضوں سے بچ کر حلال طریقے سے چل رہا ہے، تو بھی اس کی کوئی سماج میں عزت نہیں ہے۔ جو جتنا بزنس لون، ہوم لون، ایجوکیشن لون، فلاں لون لے کر جتنا حرام میں ڈوبتا جائے گا اس کی اتنی عزت ہے۔ تو پھر سمجھ لو کہ یہ فطوبی للغرباء وہ زمانہ آ گیا جہاں پر اسلام پر 100% چلنے والے کو عجیب نظر سے دیکھا جا رہا ہے اور پورے کفر اور یہودیت کو اپنانے والے کو اپنائیت کے نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ما عرف الاسلام الا من عاش الجاہلیہ، اسلام کی صحیح قدر وہی پہچان سکتا ہے
جس نے کفر کا زمانہ بھی دیکھا ہو۔ پہلے وہ زمانے جاہلیت میں تھا، جاہل بن کر تھا تو شراب بھی پیتا تھا، زنا بھی کرتا تھا، چوری بھی کرتا تھا، ڈاکے بھی ڈالتا تھا، بدکاری میں مبتلا تھا، سود میں مبتلا تھا۔ اس کے بعد اسلام آیا تو اسلام نے تعلیمات دی، حیا کی تعلیم دی تو زنا سے بچ گیا، حلال کی تعلیم دی تو حرام سے بچ گیا، بیویوں کو سے حسن سلوک کا حکم دیا تو ظلم سے بچ گیا، پڑوسیوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ حسن اخلاق کی تعلیم دی تو پڑوسیوں اور یتیموں کا ناحق مال کھانے سے بچ گیا۔ تو جب وہ بندہ پہلے زمانے جاہلیت میں پوری جاہلیت کے ساتھ جانور بن کر، درندہ بن کر جی رہا تھا، ایسے بندے کو اس ماحول سے اٹھا کر اسلام کی تعلیمات دی گئی، اب ایک اچھا انسان بنا، اسے سمجھ میں آئے گا کہ واقعتاً اسلام بڑی نعمت ہے۔ ورنہ اسلام آنے سے پہلے ہماری کیا حالت تھی، اسلام آنے سے پہلے میں کتنا شراب پیتا تھا، کتنا جوا کھیلتا تھا، کتنا سود کھاتا تھا، اس بندے کو احساس ہوگا جس نے درندگی کا زمانہ بھی دیکھا، پھر اس کے بعد اسلام کا زمانہ بھی دیکھا۔ اب جو آدمی بچپن سے پیدا ہوتے ہی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، کان میں اذان دی گئی، اقامت دی گئی، باپ بھی مسلمان، ماں بھی مسلمان، ماحول بھی مسلمانوں کا، مسجد کا ماحول، دین کا ماحول، اب اس آدمی نے کبھی وہ زمانہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ ایک انسان سے ہٹ کر، انسانیت سے ہٹ کر جانوروں کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ انسان ہوتے ہوئے بھی اسے اتنا اسلام کی قدر نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے آج جو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، نو مسلم ہیں، وہ جتنا اسلام کے پابند نظر آتے ہیں، جو پرانے مسلمان ہیں باپ دادا کے زمانے سے، وہ اتنے اسلام کے پابند نظر نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے؟ مسلمان ہونے سے پہلے وہ پوجا کرتا تھا، مندر میں جا کے گھنٹہ بجاتا تھا، زنا بھی کرتا تھا، شراب بھی پیتا تھا، ساری بدکاریاں تھیں۔ اسلام میں آیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا، اسے معلوم ہوا کہ شراب حرام ہے، سود حرام ہے، زنا حرام ہے، تو اب ان حرام کاموں سے اتنا احتیاط کرتے ہوئے بچتا ہے جتنا کہ باپ دادا کے زمانے کا پرانا مسلمان بھی نہیں بچتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ بھی دور دیکھا گیا کہ یہ نیا مسلمان جتنا اسلام پر چلتا ہے تو پرانا مسلمان اسے تانے دیتے ہوئے کہتا ہے ابھی نیا نیا مسلمان ہے، اس واسطے ایسا پابند نظر آ رہا ہے، جب پرانا ہو جائے گا تو ہمارے جیسا ہو جائے گا۔ یعنی جو حلال سے بچ رہا ہے، زنا سے بچ رہا ہے، سود سے بچ رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ ابھی نیا نیا مسلمان ہے، اس واسطے بچ رہا ہے، ورنہ ہمارے جیسا پرانا ہو جائے گا تو یہ بھی سود خور بن جائے گا، یہ بھی حرام خور بن جائے گا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ پرانا مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ پوری حرام کاریاں زندگی میں رہیں، اور نیا مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ حلال حرام سے بچتا رہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو جاہلیت کا زمانہ دیکھا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ اسلام کتنا بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ جس نے دیکھا نہیں ہے وہ سارے گناہ کرتے ہوئے بھی اپنے کو پکا مسلمان سمجھتا ہے۔ حضرت مولانا احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں اس ملک میں دین کا بنایا ہوا ماحول جو عطا کیا ہے، اس ماحول کی ہم کو قدر کرنی چاہیے۔ اس محلے میں جاؤ تو مسجد ہے، اذان کی آواز 5 بار سننے کو ملتی ہے، اس محلے میں جاؤ تو وہاں پر 1-2 مدرسے ہیں جہاں پر لڑکے لڑکیاں برقعے میں، حجاب میں اور نقاب میں بڑے اہتمام کے ساتھ، پردے کے ساتھ پڑھنے کا ماحول نظر آ رہا ہے۔ اس محلے میں جاؤ تو بڑا تعلیمی ادارہ ہے جہاں پر بچے حافظ عالم بن رہے ہیں، کسی اور محلے میں جاؤ تو وہاں پر بچیاں عالمہ حافظہ بن رہی ہیں، ہر گلی میں کوئی نہ کوئی دین پڑھا ہوا، قرآن پڑھا ہوا مل جائے گا، ہر محلے میں کوئی مسجد مل جائے گی جہاں پر اذانیں ہوں، نمازی دکھتے ہوں، داڑھی کرتے پیجامے والے اور نقاب حجاب برقعے والے نظر آتے ہوں۔ یہ ماحول جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس ماحول کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ اندازہ کریں ان ملکوں کا جن ملکوں میں پورے ملک میں 1-2 مسجدیں ملیں گی بس، جہاں پر کوئی برقعے والی نظر نہیں آئے گی، داڑھی کرتے پیجامے والے نظر نہیں آئیں گے، جہاں پر اذان کے ذریعے سے اللہ کی آواز نہیں سنائی دے گی، ایسے ماحول میں اپنے بچوں کو اذان کسے کہتے ہیں، مینار کسے کہتے ہیں، محراب کسے کہتے ہیں، وضو خانہ کسے کہتے ہیں، صف کسے کہتے ہیں، امام کسے کہتے ہیں، کیسے سمجھانا پڑے گا؟ جہاں پر مسجد کا ماحول نہ ملے، جہاں مدرسوں کا ماحول نہ ملے، جہاں برقعوں پہ پابندی لگ جائے، حجاب پہ پابندی لگ جائے، وہاں پر حیا کی تعلیم اپنے بچوں اور بچیوں کو کیسے دی جائے گی؟
اللہ نے جو ماحول ہمیں عطا کیا ہے اس ماحول کی قدر کرنی چاہیے۔ دینی ماحول بنانا آسان کام نہیں ہوتا ہے، بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بہت مجاہدے کرنے پڑتے ہیں۔ ایک ماحول کو بنانے کے لیے سماج سے بھی لڑنا پڑتا ہے، خاندان سے بھی لڑنا پڑتا ہے، افراد سے بھی لڑنا پڑتا ہے، دیگر دینی جماعتوں سے بھی لڑنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ بعض مرتبہ مسلکوں سے بھی اختلاف کرنا پڑتا ہے۔ کبھی ماحول بناتے بناتے اپنے دشمن بن جاتے ہیں، تنظیمیں دشمن بن جاتی ہیں، کمیٹیاں دشمن بن جاتی ہیں۔ پہلا ماحول اور اب کا ماحول دیکھتے ہوئے آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ ماحول بنانے کے لیے ایک جنگ جیتنے کی طرح آدمی کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ اس کی مثال اندازہ کر لیں، ایک نوجوان دعوت و تبلیغ کی محنت کی برکت سے جماعت میں جا کر آیا اور آنے کے بعد وہ داڑھی چھوڑنا چاہ رہا ہے۔ اب اس کی داڑھی کی مخالفت کوئی ہندو کرے گا یا خود اس کا خاندان کرے گا؟ اس کی داڑھی کی مخالفت خود اس کا مسلمان خاندان کرے گا۔ اسے تانے دینے والے کوئی غیر ہوں گے یا اپنے ہوں گے؟ اگر کوئی اپنی گھر والی کو، بیٹی بیوی کو برقع اور حجاب اور نقاب میں لانا چاہے، اب تک بے پردگی تھی، دیور سے پردہ نہیں، جیٹھ سے پردہ نہیں، چچیرے خلیرے ممیرے بھائیوں بہنوں سے پردہ نہیں، ان سب کو پردے میں لانے کا کام کون کرے گا؟ یہ بندہ دین کا دیندار بن گیا علماء کی محنت سے، ان کے بیانات سے، ان کی صحبتوں سے۔ اب یہ اپنے گھریلو ماحول کو بنانا چاہ رہا ہے، اس ماحول کی مخالفت پہلے اس کے خاندان والے کریں گے۔ ارے اب تک پردہ نہیں تھا، اب کیسے پردہ شروع ہو گیا؟ 20-25 سال میں داڑھی کیسے رکھ لیتے؟ 40-50 سال کا بوڑھا دکھتے، کون لڑکی دیں گے؟ کون شادی کرے گا؟ یہ سارے تانے باہر والے نہیں دیں گے، اپنے ہی دیں گے۔ تو ایک بندے کو صرف چہرے پر نبی کی سنت سجانے کے لیے اپنے خاندان کی کتنی مخالفت برداشت کرنا پڑتا ہے۔ گھر کی ایک عورت اپنے دیور اور جیٹھ سے پردہ کرنے لگے، سب سے پہلے اس کی ساس اسے تانا دے گی، میرے بیٹے سے پردہ، میرے بڑے بیٹے سے پردہ، میرا بڑا بیٹا جیٹھ تو تمہارے باپ کی طرح ہے، میرا چھوٹا بیٹا دیور تو تمہارے بھائی کی طرح ہے، تم اس سے پردہ کرو گی، میرے بیٹے پہ ڈاؤٹ ہے تمہیں۔ یہ مخالفت بہو کے پردے پر سب سے پہلے ساس کرے گی۔ تو آپ سمجھیں اس ماحول میں اس لڑکی کو شرعی پردے میں آنا اپنے آپ کو کتنا مشکل ہوگا۔ دیور تو روز گھر میں آتا ہے، جیٹھ تو روز گھر میں آتا ہے، روز وہ پردہ کرے گی، روز ساس کے تانے سنے گی۔ اے سب برداشت کرتے ہوئے وہ شرعی پردے کی پابند بننے میں اس کو خود کتنا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ بالفرض اگر ساتھ میں شوہر ساتھ نہ دے اور وہ کہے کہ میری ماں جو بول رہی ہے اس میں کیا برا ہے، تمہیں کیا خراب دکھ رہا ہے، میرا بھائی کیا تمہیں ایسی نظر سے دیکھ رہا ہے؟ تو ایک عورت کو صرف ایک دیندار گھرانہ کہلانے والا، مسلمان سماج کہلانے والا، اس میں شرعی پردہ قائم کرنے، ایک مسلمان کو داڑھی رکھنے میں اتنا مجاہدہ اپنوں سے برداشت کرنا، تانے سننا، تو پورا ماحول، پورا محلہ، پوری بستی کو دیندار بنانا ہو تو کتنا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے ایک ماحول کو دیندار بنانے کی خاطر۔ آپ یہ سوچیں، پہلا ماحول جہاں سے ہماری یہ بہنیں نکل کے آئی ہیں، قبر پرستی کا ماحول تھا، مشرکانہ ماحول تھا، قبروں کے طواف کیے جاتے تھے، نظر و نیاز کیے جاتے تھے، چگلا چہلم چٹی کیا جاتا تھا، غیر اللہ کے سامنے سر جھکایا ماتھا ٹیکا جاتا تھا۔ کیا کیا مشرکانہ رسومات گھروں میں نہیں تھے؟ ان مشرکانہ رسومات سے نکال کر اسلامی ماحول میں لانا ایک امام کے لیے، ایک تنظیم کے لیے، ایک تحریک کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ اس کی دوسری مثال آپ سمجھیں، صرف یہ پروگرام مسابقۃ القرآن کا آپ کا جو کیا گیا ہے، اس کے پیچھے ان حضرات سے پوچھیں کتنے ہفتوں اور کتنے مہینوں کی محنت لگتی ہے، کتنے اشتہار کرنے پڑتے ہیں، کتنے دعوت نامے تقسیم کرنے پڑتے ہیں۔ ان بچوں اور بچیوں کو مسابقے میں حصہ لینے کے لیے ان کی معلمات نے کتنی محنتیں کی ہوں گی، ان کے والدین کو جوڑ کر ان کا کتنا ٹائم لے کر ان پر محنتیں کی ہوں گی، ایک ایک غلطی پر توجہ دے کر کتنی محنت سے سنا گیا ہوگا۔ صرف ججمنٹ کرنے کے لیے جو صاحب بیٹھتے ہیں ان کو کتنی دشواری ہوگی، اس کے انتظامات کرنے میں، اس کے اخراجات کو برداشت کرنے میں ان نوجوانوں کو کتنی محنت ہوتی ہے۔ ایک دن کا پروگرام بظاہر ہمیں ہلکا دکھتا ہے، اس کے پیچھے ہونے والی محنتوں کو دیکھیں، کتنی محنت سے ایک پروگرام منعقد ہوتا ہے۔ ایک پروگرام کے لیے جب اتنی محنت کرنا پڑتا ہو تو اس پروگرام سے ہٹ کر ایک پورے سماج کو دینی ماحول میں لانا ہو تو کتنا محنت کرنا پڑے گا۔
ایک بندے کو 5 وقت کا نمازی بنانا ہو، حرام سے ہٹا کر حلال پہ لانا ہو، سود سے ہٹا کر قناعت پہ لانا ہو، حرص اور لالچ سے ہٹا کر اسے حلال کمائی پر لانا ہو، تو کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے ہمارے یہاں جو ماحول چل رہا ہے، رسومات کا ماحول ہے، دنیا پرستی کا ماحول ہے، مادیت پرستی کا ماحول ہے، مال پرستی کا ماحول ہے، جو مالدار اس کی بات بڑی اہمیت سے سنی جائے گی، اور جو رسومات کے مطابق چلتا ہو، شادی بیاہ کے رسومات ہوں، ڈلیوری کے رسومات ہوں، جوڑا جہیز کے رسومات ہوں، جنازے کے رسومات ہوں، ان سارے رسومات کو اپنے اپنے لحاظ سے پابندی سے کرتا ہو، اس کی تعریف کتنی ہوتی ہے، اسے قرضے بھی مل جاتے ہیں، اس کے پروگرام میں ہزاروں لوگ دعوت نامے پہ شریک بھی ہو جاتے ہیں، اگر دعوت نہ دی جائے تو شکایتیں بھی ہوتی ہیں۔ آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی اور آپ نے اپنے کسی محلے کے جان پہچان والے کو نہیں بلایا، شادی کے بعد وہ آپ کو کوسے گا، میں آپ کا دوست ہوں، آپ کے محلے کا ہوں، آپ مجھے دعوت نہیں دیے۔ آپ اس کے بجائے ایک جلسہ کیے مسابقۃ القرآن کا یا کسی اور کا، اس جلسے میں آپ نے اپنے محلے کے کسی بندے کو نہیں بلایا، جلسہ بھی ہو گیا، مسابقہ بھی ہو گیا، بعد میں اسے پتہ چلا، کان پہ جوں بھی نہیں رہ گئے گی، وہ آ کے یہ نہیں بولے گا کہ اتنا بڑا جلسہ ہو اور آپ نے مجھے بلایا ہی نہیں، کبھی اسے شکایت نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ انسان کو پیٹ کی پڑی ہے، تو نکاح میں نہیں بلائے تو پریشان ہوا، ولیمے میں نہیں بلائے تو پریشان ہوا، دینی جلسے میں نہیں بلائے تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ حالانکہ جو کھانا ولیمے میں کھلاتے ہیں وہ جلسے میں بھی کھلاتے ہیں، وہاں 2-4 بوٹی زیادہ کھا لے گا یا 2-4 کم کھائے گا، لیکن اسے اس کھانے کے چھوٹ جانے پر شکایت ہے، اس کھانے کے چھوٹ جانے پر کوئی شکایت نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ایک ماحول بنانے کے لیے، دینی اور ذہنی ماحول بنانے کے لیے کتنا محنت کرنا پڑتا ہے۔ توحید کا ماحول لانا، پردے کا ماحول لانا، دینی تعلیمات کو اگر ہم ان مراکز نسواں کا، بڑی عورتوں کو دینی تعلیم دینے کا، چھوٹی بچیوں کو حافظ قرآن عالمہ بنانے کا، یہ جو محنتوں کا ماحول چل رہا ہے مراکز نسواں کے ذریعے سے، بنات کے اداروں کے ذریعے سے، لڑکیوں کے مدارس کے ذریعے سے، اس کی اگر ناقدری کی جائے گی، آنے والی نسلوں سے دین ختم ہو جائے گا، آنے والی نسلوں سے ایمان ختم ہو جائے گا۔ اور ماحول بنانے کے لیے سماج کو سنبھالنا ایک جہاد کی طرح ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ظالم حکمران اور بادشاہ صرف انسان کی شکل میں نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھار ظالم بادشاہ وہ سماج کی شکل میں بھی ہوتا ہے۔ ظالم بادشاہ کی سے لڑ لینا، اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنا ایک جہاد رکھتا ہے، ویسے ہی ظالم سماج کے خلاف چل کر سنت کے مطابق عمل کر کے دکھانا، یہ بھی ظالم بادشاہ سے جنگ کرنے کے برابر درجہ رکھتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کی جائے، ایسے ہی ظالم سماج کے سامنے حق بات کرنا بھی ایک افضل جہاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ سارا سماج نکاح کے رسومات پر ہے، سود خوری پر ہے، حرام خوری پر ہے، رشوت خوری پر ہے، نشہ اور شراب عام ہے، بے پردگی عام ہے۔ ایسے ماحول میں حلال پر، پردے پر، تقوی طہارت پر آنا ظالم سماج سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ دراصل مسئلہ کیا ہے؟ جب دینی سماج کی ناقدری ہوتی ہے، آہستہ آہستہ وہ دیندار طبقہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مدارس کی ناقدری کریں گے، مدارس ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، مساجد کی ناقدری کریں گے، مساجد ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، علماء کی ناقدری کریں گے، علماء ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب قوموں نے انبیاء کی ناقدری کی تو خود اس قوم نے اپنے ہی نبی کو قتل کر دیا۔ بنی اسرائیل نے انبیاء کی ناقدری کی تو بنی اسرائیل نے خود اپنے نبی کو قتل کر دیا۔ صحابہ کی ناقدری ہوئی تو بعد کے آنے والے لوگوں نے منافقانہ چال چلتے ہوئے صحابہ میں آپس میں جنگ لڑا کر، جنگ جمل سے، جنگ صفین سے صحابہ کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ بعد کے دور میں اولیاء اللہ کی ناقدری ہوئی تو ولیوں پر تانے کسے گئے، علماء پر ناقدری کی گئی تو علماء کو جیلوں میں ڈالا گیا، علماء کو سزائیں دی گئی۔ اس سے معلوم ہوا جہاں ناقدری شروع ہوئی
وہاں ظلم شروع ہو گیا۔ آج کے دور میں یہ جو مدارس، یہ مراکز، اس کے ذریعے سے دین کی جو محنتیں ہو رہی ہیں، جہاں اس محنت کی ناقدری کی جائے گی اس کے خلاف پلان کیا جائے گا۔ آپ کو پسند نہیں ہے فلاں عالم کا یہاں پر رہنا، تو آپ اس عالم کے خلاف پلان کریں گے۔ آپ کو پسند نہیں ہے یہاں پر مسجد چلنا، مسجد بننا، اس مسجد کے خلاف پلان کریں گے۔ آپ کو پسند نہیں ہے فلاں جگہ مدرسہ چلنا، اس مدرسے کے خلاف پلان کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا اس پلان کے بعد نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مدرسے کو بدنام کر دیا جاتا، مدرسے کو ٹھپ باندھ دیا جاتا، مدرسے کے خلاف سازشیں کی جاتی، حکومتوں تک مخبری کی جاتی، اور یہاں تک کہ قرآن پڑھنے والے ماحول کو بند کرنے کی کوششیں کی جائیں گی۔ افسوس تو یہ ہے کہ یہ سب کرنے والے جہاں پر دشمن ہیں، ان کا ساتھ دینے والے اپنے مسلمان بھی نظر آئیں گے۔ اپنے محلے میں زنا کے اڈے چل رہے ہیں، یہ بھی معلوم ہوگا۔ اپنے محلے میں شراب کی دکانیں ہیں، جہاں مسلمان صبح سے شام تک 100-200 روپے کما کر 60-70 روپے کی شراب پی کے جا کر بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، بچوں پہ ظلم کر رہا ہے، اپنے بچوں کو صحیح تعلیم نہیں دے رہا ہے۔ ان ظالموں کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی اپنے محلے میں چلنے والے کبھی شراب کے اڈے کو بند کرنے کا ارادہ کریں، کبھی زنا کے اڈے کو بند کرنے کا ارادہ کریں۔ کئی مسلمان عورتیں غیروں سے سود پر قرضہ لے کر، آپ کے اس کرناٹک میں مہم بھی چلی تھی کہ ہماری مسلمان بہنیں اور بیٹیاں غیروں سے سودی قرضہ لے رہی ہیں، اور وہ سودی قرضہ واپس نہ کرنے کے نتیجے میں وہ دن بھی دیکھنا پڑ رہا ہے جہاں پر اپنا جسم بیچ کر وہ اپنا قرضہ ادا کرنے پہ مجبور ہو رہی ہیں۔ ایسے سودی قرضوں کے خلاف کبھی کھڑا نہیں ہو سکا۔ اگر کھڑا ہوا تو کسی مدرسے کے خلاف کھڑا ہوا، اگر کھڑا ہوا تو کسی مکتب کے خلاف کھڑا ہوا، بند کرنے کی سازشیں کی تو کسی دینی ادارے کو بند کرنے کی سازشیں کی۔ اس سے معلوم ہوا جہاں پر جس جگہ پر بھی دین کے کام کرنے والے علماء کی ہو، مدارس کی ہو، مسجدوں کی ہو، خانقاہوں کی ہو، بزرگوں کی ہو، دعوت و تبلیغ کی ہو، کسی بھی سرگرمی کی ناقدری کی جاتی ہے تو پھر ناقدری کے بعد وہ چیزیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جہاں قدر کی جاتی ہے وہاں پر وہ چیزیں پنپنا شروع ہوتی ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہوا، آپ دیکھ لیں، علماء کی ہو، اولیاء کی ہو، یا ائمہ اکرام کی ہو، مدارس کی ہو، مساجد کی ہو، قدر کرنے سے اسلام زندہ ہوتا ہے، ارکان اسلام زندہ ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ علماء جو محنتیں کرتے ہیں، کتنی وہ خواتین مراکز نسواں سے جڑی ہوئی، 7 مراکز اس پروگرام کے تحت میں مراکز نسواں کا جو پروگرام مسابقے کا رکھا گیا، 7 مراکز چل رہے ہیں جس میں 150 کے قریب خواتین پڑھتی ہیں۔ ان خواتین کو خود یہ احساس ہوگا، آج ہم اس مرکز سے جڑنے سے پہلے سورہ فاتحہ صحیح نہیں تھا، نماز صحیح نہیں تھی، طہارت کے مسائل معلوم نہیں تھے، قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ معلوم نہیں تھا، ایک حدیث ہمیں معلوم نہیں تھی، ایک مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ اس مرکز سے جڑنے کے بعد ہماری قرآن صحیح ہوئی، ہماری نماز صحیح ہوئی، ہمارے عقیدے صحیح ہوئے، ہمارے اعمال صحیح ہوئے، بے پردگی سے پردے کی طرف آئی، بے حیائی سے حیا کی طرف آئی۔ ان بچیوں کو اور ان کے ماں باپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری بچیاں اس مسابقے سے جڑنے سے پہلے اتنی محنت نہیں کی جتنا اس مسابقے کی برکت سے کی ہیں۔ ان مکاتب سے جڑنے کی وجہ سے، ان مدارس سے جڑنے کی وجہ سے جو بے دینی ہماری ختم ہوئی ہے، وہ بے دینی ہماری صرف اور صرف اس محنت کی برکت سے ختم ہوئی ہے۔ تو ماحول کو جو بنایا جاتا ہے اس سے ارکان اسلام زندہ ہوتے ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ گارنٹی سے یہ بات کہی جا سکتی ہے، آپ دیکھیں گارا مٹی سے ایک مکان بنانا ہو، باپ سے پوچھیں مکان بنانے میں کتنی محنت لگتی ہے۔ گارا مٹی سے ایک مسجد بنانا ہو، کمیٹیوں سے پوچھیں مسجد بنانے میں کتنی محنت لگتی ہے۔ مدرسہ بنانا ہو، محتمم اور ناظم سے پوچھیں کہ مدرسہ بنانے میں کتنی محنت لگتی ہے۔ جب یہ گارا مٹی سے بنی ہوئی چیزیں جو ایک نہ ایک دن فنا ہو جائیں گی، اس کو بنانے میں محنتیں لگتی ہیں، پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تو ان مکانوں میں رہنے والے مکینوں کو بنانے کے لیے، انسانوں کو بنانے کے لیے سڑکیں بنانا آسان ہے، سڑکوں پہ چلنے والے انسانوں کو بنانا مشکل ہے۔ سڑک بہت صاف شفاف ہے لیکن چلنے والے اس پر سارے کے سارے جانور ہوں تو روزانہ ایکسیڈنٹ ہوگا۔ کسی انسان کی قدر نہیں ہے، روزانہ ٹکر ہوگی۔ چلنے والے انسانوں کو بنایا جائے تو سڑک چاہے کچی ہو، چلنے والے انسان پکے ہیں، انسانیت کے ساتھ چلیں گے۔ سڑک پکی ہے لیکن چلنے والے انسان جانوروں کی طرح ہیں، پکی سڑک پر بھی وہ جانوروں کی طرح ہی چلیں گے۔ تو مکانوں کو بنانا جب مشکل ہے تو مکینوں کو بنانا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ بگڑے ماحول کو دینی ماحول بنانے میں سالوں لگ جاتے ہیں۔ آپ کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے
جس نے بگڑا ماحول دیکھا نہیں ہے وہ بنے ہوئے ماحول کی قدر بھی نہیں کرتا۔ اس نے دیکھا ہی نہیں کہ ہمارے محلے میں شراب کیسی تھی، بے دینی کیسے تھی، عورتوں کے اندر بے حیائی کیسی تھی، زنا کے واقعات کیسے تھے، کتنی مسلمان بیٹیاں غیروں کے ساتھ چلی گئی ہیں، حرام نسل جنم دے رہی ہیں، غیروں کے ساتھ ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں، آئے دن ان کی موت کی، سوسائڈ کی خبریں آ رہی ہیں، ان پر ظلم کے واقعات دیکھے جا رہے ہیں۔ تو پھر اس بندے کو ماحول جو حیا کا بنایا گیا، بے پردگی سے بچانے کا بنایا گیا، دینداری کا ماحول بنایا گیا، اس بندے کو اس ماحول کی قدر بھی نہیں ہوگی، وہ الزامات پر الزامات ہی لگائے گا۔ آپ اندازہ کریں، ہم اس مجلس میں جہاں بیٹھے ہیں، ہم یہ کہیں کہ بھائی جن کے چہروں پہ داڑھی نہیں وہ داڑھی رکھ لو، آسان ہے اس بندے کو رکھ لینا؟ آسان ہے تو کیوں نہیں رکھتے اب تک؟ ہم جس بندے سے کہیں کرتا پائجامہ نہیں ہے، آپ کرتا پائجامہ پہننا شروع کرو، آسان ہے پہننا؟ اسے پورے دوستوں سے لڑنا پڑتا ہے، پورے ماحول سے لڑنا پڑتا ہے، اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے، اپنے سسرال سے لڑنا پڑتا ہے۔ یہ چہرہ دیکھ کر ہی مجھے سماج میں پہچانا جاتا ہے، اب میں چہرہ بدل لوں گا تو اپنے دوست مجھے تانا دیں گے۔ تو ایک بندے کو دین پر آنا اتنا مشکل ہے تو پورے محلے کو دین پر لانا کتنا بڑا مشکل ہوگا۔ اس مشکل کا سامنا کمیٹی کرتی ہے، اس مشکل کا سامنا علماء کرتے ہیں، انتظامیہ کرتی ہے، محنت کرنے والوں کو پتہ چلتا ہے کس محنت کے ساتھ ماحول بنایا جاتا ہے۔ آپ کو یہ بھی ماحول معلوم ہونا چاہیے، آدمی کے لیے جو کما رہا ہے، تجارت میں ہے، سود چھوڑنا آسان نہیں ہے، جھوٹ بولنا آسان نہیں ہے، حرام چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ اگر آسان ہوتا تو پھر کیوں ہمارے سارے مارکیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، سود سے بھرے ہوئے ہیں، جھوٹ سے بھرے ہوئے ہیں، دھوکے سے بھرے ہوئے ہیں؟ آپ میں اور ہم میں سے اگر دیکھ لیا جائے، آپ سے پوچھیں، آپ میں سے کوئی ایک بندہ ہے جس نے آج تک دھوکہ نہ کھایا ہو؟ دھوکہ دینے کی بات نہیں ہے، دھوکہ کھانے کی بات ہے۔ آپ میں سے کسی ایک سے بھی پوچھ لیا جائے، کوئی ایک بندہ بتا دے جو بالغ ہے، 20 سال کی عمر کا ہو چکا ہے، اور یہ کہے کہ آج تک الحمدللہ میں کسی سے دھوکہ نہیں کھایا، تو شاید کوئی ایک بندہ ہاتھ اٹھائے اور یہ کہے کہ نہیں الحمدللہ میں آج تک کسی سے دھوکہ نہیں کھایا۔ پتہ کیا چلا؟ ہر بندہ دھوکہ کھایا ہوا ہے کا مطلب یہ ہے بازار میں دھوکہ دینے والے زیادہ ہیں، تب یہ دھوکہ کھایا ہوا ہے۔ دھوکہ دینے کا سوال تو الگ ہے، وہ تو حرام ہے، دھوکہ کھانا تو بے وقوفی ہے۔ اس بے وقوفی سے کون کون نہیں گزرا ہے؟ تو شاید کوئی ایک بندہ ہاتھ اٹھائے اور یہ کہے کہ آج تک الحمدللہ میں کوئی دھوکہ نہیں کھایا ہوں، چاہے وہ خریداری میں ہو، لینے دینے میں ہو، چاہے وہ قرضے میں ہو۔ کسی نے مجھ سے 5000 روپے لیے اور یہ کہا کہ 2 دن میں دے دوں گا، وہ 2 سال ہو گئے لیکن آج تک اس کے 2 دن نہیں آئے۔ اس سے پتہ چلا کہ ماحول، دینی ماحول کو بنانا یہ بہت بڑا مشکل کام ہے۔ یہ جو محنتیں ہوتی ہیں مراکز نسواں کے ذریعے سے، بنات کے مدرسوں کے ذریعے سے، مکاتب کے ماحول کے ذریعے سے، مدارس میں علماء کی محنتیں، مساجد میں ائمہ کی خطابتیں، ان سب کے ذریعے سے پورے ماحول کو اسلامی ماحول بنانے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ اس واسطے ہمیں ان علماء کی محنتوں کی قدر، مراکز نسواں کی قدر، اپنی خواتین کو، جو خواتین عام طور سے بالغائی ہوتی ہیں، بیوی ہو، بیٹی ہو، بہو ہو، بہن ہو، ان سب کو دینی ماحول سے جوڑنے کی کوششیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ اپنی گھر والیوں کو بٹھا کر سورہ فاتحہ سنیں؟ ہمارا سورہ فاتحہ کون سا صحیح ہے کہ ہم ان کا صحیح کر سکیں؟ ہمیں کون سے مسائل معلوم ہے کہ اپنی گھر والیوں کو بتا سکیں؟ پاکی ناپاکی کے مسائل، عقیدوں کے مسائل، شرک اور توحید کے مسائل، یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ہمارے پاس ہی نہیں ہیں کہ ہم بتا سکیں۔ ان علماء کی محنتیں، محلے محلے میں مرکز نسواں قائم کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، ان سے جڑنا چاہیے۔ کتنا ٹائم ہمارے پاس، آج اپنی گھر والیوں کو دیندار بنانا ہو، بڑے مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ان کے جو اینڈرائڈ موبائل دیا گیا اور انٹرنیٹ کا ریچارج کرایا گیا، گھنٹوں بیٹھ کر فلم اور سیریل دیکھنے کے جو موقع دیے گئے، وہ ایک موبائل کی بلا سے بچا دو، ہماری گھر والیاں عالمہ، حافظہ، مفسرہ، محدثہ سب بن سکتی ہیں۔ ٹائم نہ ہونے کی شکایت کسی کے پاس نہیں ہے، سارا ٹائم ہمارا پاکستانی سیریل کھا رہے ہیں، سارا ٹائم ہمارا فلم اور سیریل کھا رہے ہیں۔ اس ایک مصیبت سے بچا دو، ساری نعمتوں اور راحتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ مراکز نسواں سے جڑنے کے بعد جو علم آئے گا، جو حیا آئے گی، جو شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری آئے گی، اس کی راتوں کی جو لذت اور راحت محسوس ہوگی، نمازوں کا جو خشوع خضوع محسوس ہوگا، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ واقعتاً
دینی ماحول سے جڑنے کے بعد کتنی راحت اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔